السلام علیکم گائز، یہ ہے ہمارا پیارا دریائے سندھ۔ یہ دریائے کابل ہے۔ ادھر جب ڈیرہ اسماعیل خان میں آتا ہے تو دریائے سندھ ہو جاتا ہے۔ ویڈیو دکھانے اور بنانے کا مقصد یہ ہے، جو دریا ہے یہ دیکھو نا سامنے بھی، یہ سامنے دریا خان کچے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، خشک ہو چکا ہے، چھوٹا سا پانی یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ ابھی یہ کشتی والے ان کا روزی روٹی یہی ہے، جو یہ کھڑے ہیں فارغ، بہت سی کشتی ہیں دور تک ایسے چلے جائیں فارغ کھڑے ہیں۔ جو یہ ادھر سے کچے سے بھینسیں وغیرہ لوگوں نے پالی ہوئی ہیں نا، دریا خان تحصیل ضلع دریا خان ہو جاتا ہے نا، دودھ وغیرہ لے آتے ہیں، سواریاں وغیرہ بھی ادھر سے ادھر لے آتے ہیں۔ ان کا کام بھی ٹھپ ہو چکا ہے۔ اب یہ پیچھے سے پانی بھی ہے، ادھر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی خشک کیوں ہو رہا ہے، دن بدن خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ادھر سے تھوڑا سفر ہے، یہ دیکھیں نا تھوڑا سا، یہ ویڈیو میں آپ کو لمبا سا نظر، ایسے ندی نہیں تو چھوٹی سی بچ گئی ہے، باقی سارا ایسے پیدل ہی ہم جا سکتے ہیں، پنجاب کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ اور ابھی ادھر جو یہ علاقہ ہے یہاں پر بہت زیادہ آباد تھا، درخت بھی تھے، ڈھابے بھی لگے ہوئے تھے، چھوٹی سی کینٹینیں بھی تھی چائے کے لیے، اور وہ بھی ختم ہو چکی ہیں دن بدن دریا کی خشکی کی وجہ سے۔ لوگوں کی آمد و رفت ادھر اتنی ہوتی تھی، بچوں کے لیے چھوٹے موٹے سلائیڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی جو جوتے پہنے ہوئے، وہ بھی ختم ہو چکی ہیں، گندگی آ چکی ہے، ڈھیر آ چکا ہے، دریا خشک ہو چکا ہے۔ کوئی کہتے ہیں بزرگ اور اکابرین کے نزدیک پانیوں کا خشک ہونا یہ دجال کی آمد کی نشانی ہے۔ یہ علاقہ آپ دیکھ لیں، سارا وہ ادھر تھوڑا سا یہ پٹی ہے نا ساتھ ہمارے بالکل ٹچ، یہ جو بچی ہوئی ہے، باقی سارا علاقہ خشک ہو چکا ہے، پانی کی ایک بوند اندر جو لوگ رہتے ہیں نا، جھونپڑیاں بنائی ہوئی ہیں، اب تو گھر آباد ہونا، پکے گھر بننا شروع ہو گئے ہیں۔ گرمیوں میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، یہ نہیں جو سردی ہیں، گرمیوں میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، گھر اب پکے بننا شروع ہو گئے ہیں، کوئی آڈٹ وڈٹ لینے والا نہیں ہے ان کا، کوئی ان کا۔ ابھی یہ کئی سطح ہیں جو بس آخری ٹائم ہے، پانی اسی پانی کی سیم کی وجہ سے پورا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان یہ پانی پیتا ہے۔ نلکوں کا بور، پمپوں کا بور ہمارا 35 پر تھا، اب یقین کریں 100 پر بھی پانی بمشکل نکلتا ہے۔ ادھر جو پانی کم ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ پاک سے دعا ہے میں وہ دن نہ دکھائے جب پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہوگی، اور ایک آواز لگانے والا آئے گا، ہاں یہ بند بوتل جیسے منرل واٹر ہو گیا، یہ لے لو اور میری بات مان لو۔ یہ اس پر حکومت تھوڑی سی توجہ کر لے، ادھر اگر کوئی مشینری وغیرہ ہو جو یہ ریت وغیرہ ہٹا دے، شاید کچھ گزارا ہو جائے۔ پیچھے ہمارا ہمت کا علاقہ ہو جاتا، ادھر تو پانی ہے، لیکن یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ یہ سارا خشک ہے، کوئی کاروائی، اتنا بجٹ ہے، ضلع مردان کے بعد سب سے بڑی یہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، کوئی توجہ نہیں کرتا۔ پتھروں کا بھی آیا ہے کروڑوں روپے کے، 3 ارب میرے خیال میں اس کا آیا ہے، پتھر بھائی ہم نے ڈالے ہیں، پتھر دیکھ لیں، کون گرے دریا میں اتر کے بھائی؟ کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ ذاتی توجہ بھی کرو، ہر کام ہم چھوڑ دیں جنات پر اور فرشتوں پر، بھائی ہمارے ذمہ بھی کام ہے۔ اب یہ بے روزگار ہیں بیچارے کھڑے ہیں سامنے، دیکھو یہ جا نہیں سکتی کشتی، یہ سارے یہ ابھی اگر میں چلوں نا، یہ بہت لمبا، یہ تقریباً چشمے تک، ایسے چشمہ ہمارا جو ہے نا ایٹمی بجلی گھر وہاں تک چلا جاتا ہے، یہ سارا خشک ہے، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ایک میٹھا پور علاقہ آ جاتا ہے، خانو خیلوں کا دیہات ہے وہ بھی ہے، ادھر تھوڑا بہت پارٹ بڑا ہے دریا کا، ورنہ سارا خشک ہے۔ ویڈیو دکھانے بتانے کا مقصد یہ ہے، کچھ بندہ اللہ پاک سے دعا کرے، کچھ خود بھی کوشش کرے، پیچھے سے دیکھے کیوں پانی نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ یہ دیہات بن چکے ہیں پورے بھائی، اگر ادھر میرا کبھی جانا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، ادھر پورے ایک نئی سٹی آباد ہو چکی ہے، ایک نئی کالونی ہے، ایک نئی آبادی بن چکی ہے۔ اوکے بھائی، دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔